الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ جمعہ اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سزائیں وارد ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، جو ایسا کرے وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زیبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت، روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے، وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی اس نے کامیابی پائی، اگر اس میں کمی ہوئی وہ رسوا ہوا، اس نے نقصان اٹھایا۔ اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل، نہ ہی نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ چھوٹے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زیبی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ بعض علماء اکرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک کو ان 4 یعنی فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑی تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر کچھ ہی دن ہم نے رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو جو ہم نے سنا کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا نماز کو چھوڑنے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر وہ سیکھ کر نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ روایت حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قرات کو مکمل کریں تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اگر وہ اس کا رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے سایہ کیا۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے، اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ اب ویسے لوگ ہیں
کہ جن کو نہ نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، نماز کا سبق بھی مثال کے طور پہ وہ غلط پڑھتے ہیں، نہ وہ سیکھتے ہیں، نہ ان کے پاس وقت ہے سیکھنے کا، نہ وہ موقع دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو بڑی عبرت ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ ایسی نماز تو نمازی کے لیے بدعا کرتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں دین سیکھنے کا شوق نصیب فرمائے، آمین، الحمدللہ۔